خیبر پختونخوا سے لے کے کوئٹہ تک اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں، جو کشمور سے لے کے کراچی تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے، سندھ رورل سپورٹ پروگرام کی وجہ سے، پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام کی وجہ سے آج اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں۔ یہ ایک انقلابی پروگرام ہے، جیسے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وفاق میں ایک انقلابی پروگرام تھا، یہ بھی سندھ کے لیے ایک انقلابی پروگرام ہے۔ اور ایک تو دوسری جماعتیں جو ہیں، فوجی حکومتیں جو ہیں، آمرت کے جو حکومتیں ہوتے ہیں، وہ تو باہر سے پیسہ لے کے بہت سے پروگرامز چلاتے ہیں پاکستان میں، مگر جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا یہ جو ہمارا سندھ میں یونین کاؤنسل بیس پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہے، یہ پاکستان کی حکومت نے شروع کیا، پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے شروع کیے، اور پھر یہ اتنے اچھے پروگرامز تھے، اتنے ٹرانسپیرنٹ پروگرامز تھے، اتنے کامیاب پروگرامز تھے کہ پھر عالمی دنیا نے بھی کہا کہ ہم پیسے دینے کو تیار ہے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو پیسے دیا۔ یورپین یونین نے ہمارا کامیابی کے بعد، کشمور اور شکاگو کی کامیابی کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم سندھ کا سندھ رورل سپورٹ پروگرام کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ نہ صرف ہمارے حکومت کے اوپر اعتماد ہے، اس پروگرام کے اعتماد ہے، مگر یہ آپ کی جیت ہے، یہ پوری دنیا مان رہی ہے، پورا دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان کے عورتیں، سندھ کے عورتیں باقی سب سے آگے ہیں۔ دنیا تو خان کو پیسے دینا، دوسرے کو پیسے دینا بڑے مشکل سے دیتے ہیں، خوشی خوشی آپ کے لیے پیسہ دے رہے ہیں، ہر جگہ سے کٹوتی لگ رہا ہے، مگر عالمی دنیا بھی کہتا ہے، IMF بھی کہتا ہے کہ ہم آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم نہیں کرنے دیں گے۔ ان کا تو پورا کوشش جاری رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام مٹا کے اب وہ احساس کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت میں کوئی احساس ہے غریب پاکستانی کا، اس ملک کی غریب ترین عورتوں کا، اس ملک کے نوجوان بے روزگار بچوں کا؟ احساس کے نام پہ یہ مذاق ہے۔ ان کا کوشش ہوگا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کے لیے، مگر پاکستان کے خواتین، سندھ کے خواتین ان کو یہ کرنے نہیں دیں گے۔ آپ بی بی کا نام تو پروگرام سے ہٹا سکتے ہو، ان خواتین کے دلوں سے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ میں اپنا میڈیا دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ آج تک اس پروگرام کے تحت ہمارا کیا کیا کامیابیاں ہوئے ہیں۔ ایس او کے پروگرام کے تحت آج تک سندھ حکومت کی فنڈنگ سے I can't even read this number، اتنے سارے زیروز ہے، 100,000 کا ملیں آ جائے۔ اچھا، یہ آج تک 10 لاکھ گھرانوں کو آرگنائز کیا ہے، 10 لاکھ۔ 180,000 1,80,000 لوگوں کو بغیر سود قرضہ دیا ہے۔ 1,80,000 خواتین کو بلا سود قرضے دیے ہیں۔ 50,000 گھر تعمیر ہوئے ہیں۔
50,000 خواتین کو ووکیشنل ٹریننگ دیا گیا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام بڑھتا رہے گا، آگے جا کے یہاں پورا سکھر ڈویژن میں بھی پھیلے گا انشاءاللہ تعالی۔ جلد ہی ہمارا نیا بجٹ میں ہم نے پیسہ رکھا ہے تاکہ پورے گھوٹکی میں پھیلے، گھوٹکی کے ہر یونین کاؤنسل میں انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پاورٹی ایلیویشن پروگرام چلے گی، اور ہم گھوٹکی کے خواتین کو بھی، جیسے ہمارے کھانگر سے تعلق رکھنے والے بہن نے تقریر یہاں کیا، انشاءاللہ تعالی ہم گھوٹکی کے غریب ترین خواتین کو اس پروگرام کے تحت اپنے پیروں پہ کھڑے کریں گے تاکہ وہ بھی اپنا گھر کا مدد کر سکے، خیال کر سکے۔ یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مشن رہا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کے آج تک، کہ ہم اس ملک کے غریب ترین عوام کی خدمت کریں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ان پاکستانیوں کو زمین دلوایا تھا جو اپنی زندگی میں کبھی زمین کے مالک نہیں بن سکے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو انڈسٹریز کا مالک بنا دیا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک بھر میں ہمارے نوجوانوں کو روزگار دیا، اور جب یہاں روزگار نہیں ملتا تھا، جب یہاں روزگار نہیں ملتا تھا تو پھر مفت پاسپورٹ دلوا کے باہر روزگار کا بندوبست کیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ آج بھی اس ملک کے کونے کونے میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں، خیبر سے لے کے کراچی تک لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں، نہ صرف آپ کا صحت کا خیال رکھ رہے ہیں مگر اپنے گھر کا بھی مدد کر رہے ہیں، اور اپنے پیروں پہ آج کھڑے ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا، اور اب 2009 سے جو پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے وہ جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کی ووٹوں سے اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، اگلی حکومت آپ کی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اس قسم کا پروگرام ہم پورے ملک میں پھیلائیں گے، ہم گلگت بلتستان تک پھیلائیں گے، ہم قبائلی علاقوں میں پھیلائیں گے، اور اس ملک میں کونے کونے میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ جیسے خواتین کو اپنے پیروں پہ کھڑے کر دیں گے۔ سندھ کی خواتین کی طرح ہم ان کا معاشی زندگی کو بھی کوشش کریں گے کہ ہم بہتری لائیں۔ میں چاہتا ہوں جیسے جب ہم پہلے ملے تھے قمر شداد کو میں نے ذکر کیا تھا لڑکانے میں، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، جو گراس روٹس پہ ہوتے ہیں، جو عوام کے مسائل جانتے ہیں، اس لیے وہ آپ کے مسائل ہیں، جو صحیح مسائل بتائیں گے مجھے، جو اپنے بچے کے مسائل ہوں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا انٹیگریشن ہو، آپ مل کے کام کریں ہمارا لوکل حکومت کے ساتھ۔ آج آپ کے سامنے ہمارا میئر سکھر بھی موجود ہے، کہ ہاں میرا میئر سکھر بھی موجود ہے، نثار کھورو صاحب جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی موجود ہے۔ میں ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ سندھ بھر میں، یہاں سکھر میں، آپ کے لیے لڑکانہ میں، نثار صاحب، سید غنی صاحب، پورے سندھ میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ چیئرمینز کو کہہ دیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے میئرز کو ہدایت دے دیں کہ ان کو ان خواتین کے ساتھ، چیئرمینز کو کہہ دیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے میئرز کو ہدایت دے دیں کہ ان کو ان خواتین کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا۔
ان خواتین کے ساتھ مل کے ڈیولپمنٹ کے منصوبے جو آپ کا لوکل لیول پہ فیصلے ہو جاتے ہیں، آپ کا لوکل جو ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں، ان سے آپ رائے لیں، ان سے آپ انپٹ لیں. ان کو آپ سے زیادہ پتا ہے کہ ان کے علاقے میں کیا ہونا چاہیے، غریب عوام کے لیے کیا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم مل کے کام کریں گے تو پھر صفائی کا مسئلہ نہیں ہوگا. جب ہم مل کے کام کریں گے تو پھر پینے کا پانی کے منصوبے ہم شروع کر سکیں گے. جب ہم مل کے کام کریں گے، جو صحت کے ایشوز ہوتے ہیں، جو ویکسینیشن پروگرامز ہوتے ہیں، ہم مل کے کام کریں گے تاکہ سندھ کا ہر بچہ کا ہم مل کے تحفظ کر سکتے ہیں. ہم مل کے کام کریں گے تاکہ سندھ کے مستقبل کے لیے آپ کے بچے کا مستقبل زیادہ روشن ہو. آپ کے بچے کی زندگی میں ان کو وہ موقع ملے جو شاید آپ کو نہیں ملے تھے. اور انشاءاللہ تعالی جب ہم مل کے یہ کام کرتے ہیں تو ایک اور انقلاب آئے گا سندھ میں. آپ کی طاقت سے، آپ کی دعا سے ہم پورا سندھ کا معیشت کو بہتر کریں گے، ہم اپنا گورننس کو بہتر کریں گے، ہم اپنا سروس ڈیلیوری کو بہتر کریں گے. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں آپ کا سپورٹ کا شکر گزار ہوں. میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کا دعا چاہتا ہوں. جب تک آپ میرے ساتھ ہو تو کوئی بھی مشکلات نہیں ہوگا، کوئی میرے سامنے نہیں کھڑا ہو سکیں گے. آپ کی دعا کی طاقت سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے. ہم اس نظام کا مقابلہ کریں گے، ہم ان قوتوں کا مقابلہ کریں گے جو سمجھتے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں کا وعدہ کر کے وہ غریب عوام کی نوکری چھین کر تبدیلی لے آ سکتے ہیں. ہم ان قوتوں کا مقابلہ کریں گے جو 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر میری غریب کی جھونپڑی کو گراتے ہیں. ہم ان قوتوں کا مقابلہ کریں گے. اس لیے ہم پر فرض ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے غریب عوام کے لیے جدوجہد کرنی ہے. ہم نے اس ملک کے غریب عوام کے لیے آخری سانس تک جدوجہد کرنی ہے. اگر قربانی دینا پڑیں گے تو ہم غریب عوام کے لیے قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہے. مگر ہم اپنے غریب عوام کے معاشی حقوق پہ، ہم اپنے غریب عوام کے جمہوری حقوق پہ اور ہم اپنے غریب عوام کے انسانی حقوق پہ سمجھوتا کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اب انشاءاللہ تعالی ہمیں موقع ملے گا تصویریں کھینچنے کے لیے اور ملنے کے لیے. آپ سب کا بہت بہت مہربانی.